واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مسجد شیخین ہے، سبز دروازوں والی، اور سبز مینار ہے، چھوٹی سی مسجد۔ یہ طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 865۔ اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ اسی جگہ پر بعض صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع اچھا تیر انداز ہے، اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے۔ پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں، چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے۔ سیرت رسول عربی، علامہ توکلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 169۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ یہ مسجد مستراح ہے۔ مستراح کا معنی ہے آرام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تو کبھی کبھار یہاں پر آرام فرماتے، یا غزوہ احد سے واپسی پر آپ نے یہاں آرام کیا ہوگا، اس لیے اس کا نام مسجد مستراح رکھ دیا گیا۔ جب یزیدی لشکر نے واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارثہ، ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا۔ خندق کھود لی تھی اہل مدینہ نے، جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا۔ بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنچتی تھی۔ تو سامنے جبل، اس کے پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے، اور مزارات شہداء بھی اس احد کے دامن میں ہے نیچے، جن کی زیارت کے لیے ہم ابھی جا رہے ہیں۔ یہ باغ ہے کھجوروں کا، تو یہاں پر بھی ایک زیارت ہے۔ اللہ کی شان کے پتھر پر اونٹنی کے قدموں کے نشانات اسی باغ میں ہیں۔ یہ حوالی میں یہ زیارت ہے، اسی روڈ پر جو مستشفی وطنی کی طرف جا رہا ہے، الٹے ہاتھ پر گلی میں بہت اندر جا کر یہ مزرعہ یعنی کھجوروں کے باغ میں پتھر پر اونٹنے کے قدموں کے 2 نشان ہیں۔ اس کی زیارت کریں اور ایمان کو تازہ کریں۔ کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کا پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
ہاں یہ سامنے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہیں، ایک یہ ہے اور دوسرا نشان یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت، ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح یہ نشان باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبرکات نبی کے تبرکات کو باقی رکھتا ہے، اللہ کیونکہ اللہ کے جو نبی اور محبوب ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد فرشتوں میں کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کو، میرے بندوں کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو، قرآن میں اسماعیل کو یاد کرو، قرآن میں مریم کو یاد کرو، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو یاد کرو۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ جو انبیاء کرام کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کو بلند کر دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ان قدموں، اونٹنی کے قدموں کے نشان کے متعلق ابھی کوئی کسی کتاب میں کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ملی، لیکن یہ ہمارا دل، عقیدہ اور وجدان کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ عام اونٹنی کے اتنے یہ قسمت کہاں کہ اس کے پتھر پر نشان رہ جائیں۔ حضرت بولے قریب سے۔ یہ مسجد میقات، جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور صبح تک وہیں ٹھہرتے اور پھر صبح کو مدینہ میں داخل ہوتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1533، مسلم شریف حدیث نمبر 1257۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وادی کا نام وادی مبارک بھی ہے، کیونکہ ایک فرشتہ آنے والا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جگہ سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیے کہ یہ وادی مبارک ہے۔ یہ جبل احد کے سامنے سعودی گورنمنٹ کا سکول ہے جس کا نام ثانویہ دارالایمان یعنی ہائی سکول ہے۔ اس کے فیس پر اور چہرے پر یہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تصویر ہے، اور نیچے حضرت افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کا وسائل بھی پاکیزہ ہے۔ اس حدیث کی نشاندہی کرتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا
اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بولے قریب سے۔ یہ مسجد میقات، جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں